جس معاشرے میں زکوٰۃ عام ہوتی ہے اس معاشرے سے سودی رواج ختم ہو جاتا ہے، اس سے سودی رواج ختم ہو جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اور جس معاشرے میں سودی نظام حائل ہو جائے وہاں پھر زکوٰۃ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں برعکس چیزیں ہیں، متضاد ہیں، اور قرآن کریم نے ایک ہی آیت کے ایک ٹکڑے میں دونوں کو جمع کیا اور دونوں کا اثر بتلایا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے مال کم ہوتا ہے، صدقات زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے۔ ہم اس کے الٹ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری سمجھ الٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہماری عقل الٹ ہے۔ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہے۔ اتنا مال جمع کر لیا، اس مال کی حفاظت کے لیے اتنے چوکیدار رکھ لیے، اتنے تالے لگا دیے، اتنے بندے بٹھا دیے کہ مال بہت زیادہ ہے۔ اس مال کی اب حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے چوکیدار رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے بندے بٹھا دیے ہیں، ٹھیک ہے حفاظت کے اسباب سارے کے سارے آپ کے پاس ہیں، آپ نے اختیار کر لیے ہیں، آپ نے بڑے بڑے سیف الماریاں بنا دی ہیں، بڑے بڑے تالے لگا کر کے چابیاں بھی چھپا دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود مالوں پہ ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، مال پھر بھی محفوظ نہیں ہے، اس کی پھر بھی حفاظت نہیں ہو رہی، وہ پھر بھی کم ہو جاتا ہے۔ واپس آئیں، وہ پھر بھی کم ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مال تالے لگانے سے محفوظ نہیں ہوگا، بندے رکھنے سے محفوظ نہیں ہوگا، یہ کم ہوتا جائے گا، اس میں نقصان آتا جائے گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتلایا ہے۔ مال کی حفاظت چاہتے ہو، تمہارے مال میں نہ زمینی نقصان ہو، نہ آسمان کی طرف سے کوئی نقصان آئے، نہ تمہارے مال پر کوئی آفت آئے، نہ کوئی تمہارا ایسا مسئلہ پیدا ہو کہ تمہارا مال لگتا رہے لگتا رہے لگتا رہے اور تم بھکاری بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، کنگال بن جاؤ۔ مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے مالوں کو محفوظ فرما دے گا۔ گارنٹی ہے، گارنٹی، کوئی کمپنی گارنٹی نہیں دیتی ہے، وہ کہتی ہے ہم اسباب آپ کو دے دیں گے، ہم بندے آپ کو دے دیں گے، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت آ گئی، حضرت حسن بصری روایت کر رہے ہیں کہ مالوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، بے جا صرف نہ ہو، مالوں کی حفاظت چاہتے ہو کہ بے برکتی نہ ہو، مالوں کا تحفظ چاہتے ہو یہ چوری نہ ہو جائیں، ان پہ ڈاکے نہ پڑیں، تمہیں کوئی لوٹے نہ، تم اپنے مالوں کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی ادا کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی حفاظت فرما دے گا۔ زکوٰۃ مال کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑی ضمانت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نکالیں گے تو کیا ہوگا، کم ہو جائے گا، ہم فقیر ہو جائیں گے، جیب خالی ہو جائے گی، لاکروں سے پیسہ نکل جائے گا۔ نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت بھی ہوگی، مال میں برکت بھی ہوگی۔ یہی